ہمارے درمیان بڑی پیاری شخصیت تشریف فرما ہے، جانشین ساکی ملت، مصنف کتب کثیرہ، مناظر اسلام، حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ ساکی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے جانشین ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا محمد طارق ساکی مجددی صاحب، پرنسپل جامعہ اجمیریہ مجددیہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، تشریف لے کے آئے۔ ناظرین و حاضرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بزرگان دین کے تبرکات۔ حضور قرآن سے ذرا ہمارے حاضرین و ناظرین کو تبرکات کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں الکرامت ساؤنڈ سسٹم AKS چینل کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک اللہ۔ کہ آپ نے اس بابرکت پروگرام میں مجھے حاضری کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک تعلق ہے سوال کا کہ تبرک کے اعتبار سے قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے، جی جی، قرآن کریم نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ تبرک کے حوالے سے کیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی مختلف مقامات پر قرآن کریم نے اشارے جو ہے نا وہ فرمائے ہیں تبرک کے حوالے سے۔ اب اس میں بہت بڑی جو دلیل بالکل واضح طور پر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سبحان اللہ، جب بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل سے ان کو وہاں سے نکالا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پیچھے جو معاملات ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی محبت میں روتے رہے، آپ کی بینائی جو ظاہری تھی وہ ختم ہو گئی آپ کی محبت میں۔ تو جب اس بات کا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا گیا تو آپ نے اس وقت جو کام کیا، قرآن فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنی قمیص عطا فرمائی بھائیوں کو، فرمایا یہ لے جاؤ، اس قمیص کو میرے ابا جان کی آنکھوں پر لگا دینا، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس لے آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ قمیص لائی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے نا وہ لے کر آ رہے تھے۔ اور دیکھیے تبرکات میں انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ہمیں کتنا بڑا درس ہے اس میں، کہ اب قمیص لائی جا رہی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں اس کی خوشبو سونگھ لی اور فرمایا کہ مجھے ابھی یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب وہ قمیص آئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگائی گئی تو فرتد بصیرا، سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے ان کی بینائی لوٹ آئی، وہ بالکل پہلے جیسے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک یہ نہیں، اب ایک اور واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اللہ اکبر، جب آپ نے اللہ کے حکم سے یہ فرمایا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب قوم جو کہنے لگی، کیونکہ جو طالوت تھے وہ بالکل کمزور سے مراد غریب آدمی تھے، تو لوگوں نے کہا بھائی ان کے پاس مال نہیں ہے، ہم بڑے مالدار ہیں، بادشاہت ہمارا حق ہے، یہ جو ہے نا وہ غریب آدمی ہے، تو اس کو آپ نے بادشاہ کیسے مقرر کر دیا؟ تو اس وقت جو ہے نا وہ یہ کہا گیا کہ یہ جو بادشاہ مقرر ہوا ہے یہ ہماری مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو قوم نے کہا جی ان کی جو ہے نا وہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، تو قرآن کہتا ہے کہ دلیل یہ تھی، اس وقت نبی نے ان سے فرمایا دلیل یہ ہے کہ اللہ آسمان سے وہ تابوت سکینہ کو نازل فرمائے گا جس کے اندر بقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ،
جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرک ہیں اور فرشتے انہیں اٹھا کر لے کر آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دلوں کا سکون ہے جو جی سبحان اس کے اندر جو ہے نا یہ ہے، یہ تبرکات ہیں. تھا کیا اس میں؟ تفسیریں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مختلف جو ہے نا وہ واقعات ہیں. جو بقیتم مما تارک آل موسیٰ و آل ہارون، اس جو ہے نا وہ اعتبار سے ان دو جو کیٹیگریاں قرآن نے بیان کی ہیں، اس اعتبار سے اس میں تھا کیا؟ اس میں تھی تھی اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے امامے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے جو ہے نا وہ عصا تھے. اللہ. اور بعض تفسیروں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین بھی اس میں تھے. تو یہ باتیں تھی جس کو بنی اسرائیل کو دیا گیا. اور پھر اس سے تبرک کتنا حاصل ہوا کہ بنی اسرائیل جب بھی کہیں کسی جنگ میں جاتے اس تابوت کو آگے رکھتے اور اسی کی وجہ سے اللہ سے فتح طلب کرتے. اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ان کو فتح عطا فرماتا. سبحان اللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ وہ معراج کی جو رات ہے، الذی بارکنا حولہ، سبحان اللہ کیا بات ہے. مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد جو ہے نا وہ ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تفسیروں میں یہ ہے کہ وہ برکتیں کیا ہیں؟ وہ انبیاء کرام کے مزار ہیں. سبحان اللہ. جن کو اللہ نے برکتیں کہا. سبحان اللہ. تو یہ برکتیں اللہ رب ذوالجلال تو خود فرما رہا ہے. اب دیکھیے نا، یہ 3 مقامات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہیں. اللہ رب ذوالجلال ان کو بھی بنی اسرائیل کے لیے برکت بناتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص برکت بنی. اور انبیاء کرام کے مزارات کو باقاعدہ طور پر اللہ رب ذوالجلال نے برکت والا کہا ہے. سبحان اللہ. اور وہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم جہاں پہ لگی اس کے متعلق بھی تو اللہ نے فرمایا نا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اگر ہم حرم شریف کو دیکھیں تو اس میں تو بڑے تبرکات ہمیں جو ہے وہ مل جاتے ہیں. جی ابھی وقت میں جو ہے نا وہ اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. دیکھیے یہاں تک کی بات نہیں ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں. اب ہیں کیا؟ وہ پہاڑیاں ہی ہیں نا. جی پہاڑیاں ہی ہیں. ان کی نسبت کہاں ہے؟ اللہ کی ایک نیک بندی سے. ایک نیک بندی سے. اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو جو ہے نا وہ اپنی نشانیاں کہا. اور شعائر اللہ، شعائر اللہ ان کی برکت کیا ہے یہ ایک اور ساتھ ملا لیجئے. والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ. حج کے لیے جو اونٹ جاتے ہیں نا قربانی کے لیے، اللہ نے ان کو بھی شعائر اللہ کہا. اور شعائر اللہ کہہ کر پتہ کیا فرمایا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا اللہ اس کو دل کا تقوی عطا فرمائے. سبحان اللہ. کیا بات ہے علامہ صاحب. بڑے علمی انداز میں آپ نے تبرکات کے حوالے سے جو ہے قرآن دلائل ہمارے حاضرین و ناظرین کے سامنے رکھے. اور یہاں پہ ایک بات سن کے نا بڑا مزہ آیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امام میں ان کی نلین کے متعلق یہ کہا کہ اس میں دلوں کا سکون ہے. اسی لیے اسے تابوت سکینہ کہا گیا نا. جب موسیٰ علیہ السلام کے نالین کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کے نالین کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کے امام شریف کا عالم کیا ہوگا؟